بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان سے خادمات کا سعودی عرب میں آنا عام سی بات ہے۔ سعودی گھرانوں میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی خادمات کام کرتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک سعودی گھرانے نے اپنی ایک بیمار مریضہ کے لیے خدمت مہیا کرنے والی ریکروٹنگ ایجنٹ کی معرفت سے خادمہ بلائی۔ گھر کی مالکن نے چند دن کے بعد غور کیا کہ خادمہ چپ چاپ اور اداس سی رہتی ہے۔ اس نے بھی محسوس کیا کہ یہ چھپ چھپ کر روتی بھی ہے۔ وہ حیران تھی کہ سعودی عرب میں ابھی ہفتہ 10 دن ہی گزرے تھے اور ابھی تو کسی نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، پھر یہ کیوں روتی ہے؟ پھر یہ سوچنے لگی کہ شاید میرے کسی بیٹے نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا اس کو تنگ تو نہیں کیا۔ اس کے ذہن میں بڑے سوالات جنم لے رہے تھے۔ آخر ایک دن سعودی مالکہ نے خادمہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، میری بیٹی تم بتاؤ، ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ ہر وقت تمہاری آنکھیں سوجی رہتی ہیں۔ یہ سنتے ہی خادمہ نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ میں ایک مدت سے سعودی عرب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایجنٹ کو نقد رقم اور پاسپورٹ جمع کرا رکھا تھا۔ اسی دوران میری شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ میری سعودی عرب آنے کی خواہش زوروں پر تھی۔ ایجنٹ کے ساتھ رابطہ تھا۔ اسی دوران خدا تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بیٹے کی عمر 10-12 دن کی تھی کہ ایجنٹ نے بتایا کہ تمہارے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں اور تمہیں فوری طور پر سعودی عرب جانا ہوگا۔ میں بے بس ہو گئی۔ ایک طرف بیٹا اور اس کی محبت، دوسری طرف غربت تھی۔ میں گھریلو حالات سے مجبور تھی، اس لیے بیٹے کو چھوڑ کر سعودی عرب آ گئی۔ اب مجھے میرا بیٹا بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ میں اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ اسے یاد کر کر کے روتی رہتی ہوں۔ سعودی ملکہ نے ایک لمبی آہ بھری، کچھ سوچا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ رب کو راضی کرنے اور صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے اور بہترین موقع ہے۔ اسلام میں سب سے بہترین کام کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا ہے اور کسی غریب، یتیم اور محتاج کے چہرے پر خوشی لانا ہے۔ اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا۔ وہ فوراً اٹھی اور اپنی خادمہ کو لے کر اندر گئی اور جو پیسے مقرر کیے تھے اس حساب سے 2 سال کی تنخواہ کا حساب کیا، رقم نکالی اور اسے خادمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ 2 سال کی تنخواہ پیشگی پکڑو، میں ابھی تمہاری سیٹ بک کرواتی ہوں، تم فوراً پاکستان روانہ ہو جاؤ۔ 2 سال تک اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، جب بیٹا 2 سال کا ہو جائے تو تم ہمیں فون کر دینا، ہم تمہارے لیے دوبارہ ویزا بھجوا دیں گے اور تم پھر سے سعودی عرب آ جانا۔ خادمہ نے جب یہ سنا تو وہ روتی جاتی تھی اور اپنی بیمار مالکن کے ہاتھوں کو چوم کر دعائیں دیتی جاتی تھی۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے یہ سعودی عورت نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیا۔ یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں، اس قسم کے فیصلے انسان کو انسانیت کے بلند مقام پر فائز کر دیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے نزدیک اس کے مرتبے کو بہت بڑھا دیتے ہیں۔ پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خادمہ صرف اس مالکن خاتون نے خود اپنے لیے بلوائی تھی جو خون کے کینسر میں مبتلا تھی، تاکہ اس کی خدمت کر سکے۔ تو بیٹے نے کہا، امی جان آپ بھی تو بیمار ہیں، آپ کے لیے تو اسے بلایا تھا، آپ اس کو واپس بھیج رہی ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا، میں گزارا کر سکتی ہوں۔ ہسپتال میں اس کا باقاعدگی سے معائنہ ہوتا رہتا تھا۔ جب اگلی بار ہسپتال گئی تو اس کی ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آئی۔ اس کی مہلک بیماری کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ڈاکٹر سارے حیران تھے کہ اس اسٹیج تک پہنچنے کے بعد یہ ٹیسٹ نیگیٹو کیسے آ گیا۔ احتیاطاً دوبارہ ٹیسٹ کروایا گیا، مگر شافی المرض رب کی طرف سے شفا نازل ہو چکی تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مبارکباد دینے لگے۔ یہ خاتون صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی رہیں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ بے شک صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ سے تجارت کر کے دیکھیں، پھر آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ کا رب کئی گنا زیادہ عطا کرے گا۔ رب کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔
وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ہماری کوئی دعا یا ہمارا کام نہیں ہوتا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، اور بعض دفعہ بعض لوگ مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کس موقع پر کس طریقے سے آپ تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ انسان کا کام صرف اس سے مانگنا ہے، چونکہ اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اور وہی ایک ہی تو رب ہے۔ آپ کا کام مانگنا ہے، دینے والے کا کام دینا ہے، لیکن اس کو زیادہ پتا ہے کہ آپ کو دینا کب، کہاں، کیسے ہے۔ ہمیشہ پر امید رہیے، کیونکہ یہ عنصر زندگی کی بے شمار تکالیف کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو چین اور سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔